بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں محمد اویس خالد ہوں۔ شادی ایک مذہبی تہوار سے کہیں زیادہ مقدس معاہدہ ہوتا ہے۔ یہ ایک اس طرح کا سول معاہدہ ہوتا ہے جو کہ افزائش نسل کے لیے سر انجام پاتا ہے تاکہ میاں بیوی ساری زندگی کے لیے ایک ذمہ داری کے احساس میں جڑے رہیں اور پیدا ہونے والے بچوں کو معاشرے کا بہترین شہری بنا سکیں۔ اس معاہدے کو عمومی طور پر چند قرآنی آیات کو پڑھ کر سر انجام دیا جاتا ہے۔ آج کے اس دور میں جہاں پہ شادی کو فروغ دیا جا رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ چند ایک غیر ضروری عناصر اور رسومات کو بھی بڑھاوا دیا جا رہا ہے، جیسے کہ منگنی یعنی کہ انگیجمنٹ کی ڈیفینیشن صرف اتنی سی ہے کہ شادی کرنے کے وعدے کو منگنی کہا جاتا ہے۔ یعنی کہ اگر کوئی بھی مرد کسی عورت سے آنے والے وقت میں شادی کرنے کا وعدہ کر لیتا ہے تو اس کو منگنی کہا جائے گا۔ اور اس منگنی یعنی کہ انگیجمنٹ کے نام پر آج کل جو کیا جا رہا ہے وہ ایک الگ کہانی ہے، لیکن وکیل ہونے کے ناطے یہ بات یہاں پہ کلیئر کرتا چلوں کہ منگنی اور انگیجمنٹ کی کوئی قانون میں حیثیت یا اہمیت نہیں ہے۔ کوئی بھی پارٹی اس منگنی کی بنیاد پر کسی قسم کی کوئی لیٹیگیشن فائل نہیں کر سکتی، اور نہ ہی شادی جیسے سول معاہدے میں جانے کے لیے یا اس طرح کا معاہدہ کرنے کے لیے کسی قسم کی منگنی یا انگیجمنٹ کی ضرورت ہے۔ اور یہ بھی ضروری نہیں ہے یا یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ اس منگنی کے بغیر یا اس انگیجمنٹ کے بغیر شادی سر انجام نہیں پائے گی۔ اس طرح کی مزید معلوماتی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارا یہ یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں۔ اسلامی قانون کے تحت دھوم دھام سے شادی کرنا یا رسومات کے ساتھ شادی کرنا فرض نہیں ہے اور نہ ہی اس کی ممانعت ہے، لیکن جیسے کسی اور معاہدے میں شامل ہونے کے لیے چند ایک شرائط پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے، اسی طرح شادی جیسے سول معاہدے میں شامل ہونے کے لیے بھی اسلامی قانون کے تحت چند ایک شرائط پر عمل کرنا از حد ضروری ہے۔ شادی جیسے سول معاہدے میں شامل ہونے کے لیے سب سے پہلا ایلیمنٹ جو ہے وہ ایجاب یعنی کہ پرپوزل کا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جو لڑکا شادی کرنا چاہتا ہے وہ خود یا اس کے بہاف پہ کوئی دوسرا انسان لڑکی تک یہ پیغام پہنچائے کہ وہ لڑکا اس سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ اس پروسیس کو ایجاب یعنی کہ پرپوزل کہا جاتا ہے۔ اگر لڑکی اس پرپوزل کو ایکسیپٹ کر لیتی ہے اور اس کا جواب وہ خود یا اس کے بہاف پہ کوئی دوسرا انسان اس لڑکے تک اس لڑکی کا جواب پہنچاتا ہے تو کہا جائے گا کہ ایجاب و قبول کا پروسیس مکمل ہو گیا ہے۔ اس سارے پروسیس کو ایجاب و قبول کہا جاتا ہے۔ ایجاب و قبول میں کہیں پر بھی شادی کرنے کے وعدے کی جگہ نہیں ہے، یعنی کہ یہ نہیں کہا جائے گا کہ آنے والے وقت میں شادی کی جائے گی۔ قانونی نقطہ نظر سے شادی جیسے سول معاہدے کو بھی باقی تمام معاہدوں کی طرح ہی دیکھا جاتا ہے۔ یہ بالکل ویسا ہی معاہدہ ہوتا ہے جیسے باقی تمام معاہدے ہوتے ہیں، یعنی کہ ایک انسان جس طرح دوسرے انسان کو یہ پرپوزل دیتا ہے کہ اگر وہ اس کے لیے کوئی کام کرے گا تو بدلے میں اس کو کچھ تنخواہ دی جائے گی، اسی طرح شادی جیسے سول معاہدے میں بھی خاوند بیوی کو بدلے میں حق مہر اور زندگی کی تمام آسائشیں دینے کا وعدہ کرتا ہے۔ شادی میں گارڈین شپ یعنی کہ ولایت کی ضرورت اس وقت پڑتی ہے، یا یوں بھی کہہ لیں کہ شادی میں ولی کی ضرورت اس وقت پڑتی ہے جب پارٹیز میں سے کوئی ایک مائنر ہوتا ہے یعنی کہ اممیچور ہوتا ہے، یا یوں کہہ لیں کہ بالغ نہیں ہوتا، تو اس وقت ولی کی ضرورت پڑتی ہے اور وہ اس نابالغ کی جگہ پر یا اس کے بہاف پر ایجاب و قبول کا پروسیس مکمل کرتا ہے۔ شادی جیسا سول معاہدہ طے کرتے وقت یوں بھی ہو سکتا ہے کہ پارٹیز بذات خود ایجاب و قبول کا پروسیس مکمل کرنے کی بجائے اپنا اپنا ریپریزنٹیٹیو مقرر کر دیں، یعنی کہ وکیل مقرر کر دیں، اور ان کی جگہ پہ وہ ایجاب و قبول کا پروسیس مکمل کروائیں۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ پارٹیز یعنی کہ فریقین میاں بیوی دونوں بالغ ہوں اور وہ خود سمجھدار ہوں اور اپنا اپنا ریپریزنٹیٹیو مقرر کرنے کی اہلیت رکھتے ہوں۔ وکیل کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ جو بندہ ریپریزنٹیٹیو مقرر ہو رہا ہے وہ خود بالغ بھی ہو اور سمجھدار بھی ہو اور ایجاب و قبول کے پروسیس کو سمجھتا بھی ہو۔ جس طرح کسی دیگر معاہدے کے لیے گواہان کی موجودگی بہت ضروری ہے، اسی طرح شادی جیسے سول معاہدے کے لیے بھی
گواہان کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ یہ ضروری ہے کہ ایجاب و قبول کا پروسیس گواہان اپنے کانوں سے سنیں اور آنکھوں سے دیکھیں، اور اس کے لیے یہ بھی لازم ہے کہ گواہان بالغ ہوں اور مسلم ہوں۔ جہاں تک گواہان کی تعداد کی بات ہے تو حنفی اسکول آف تھاٹ کے مطابق، یعنی کہ حنفی فقہ کے مطابق، 2 مردوں کا ایجاب و قبول کے پروسیس کے وقت ہونا ضروری ہے۔ اگر 2 مرد موجود نہیں ہیں تو 1 مرد اور 2 عورتوں کا ہونا ضروری ہے۔ لیکن شافعی اسکول آف تھاٹ کے مطابق، یعنی کہ شافعی فقہ کے مطابق، 2 مردوں کا ہی ہونا ضروری ہے، جس میں عورتوں کو کوئی اہمیت حاصل نہیں ہے۔ لیکن اگر قانون کی نظر سے دیکھا جائے تو گواہان کا ہونا ضروری ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو۔ چونکہ ہمارے ہاں شادی کو دھوم دھام سے کرنے کا رواج ہے، تو ہر وہ انسان جو شادی کے وقت موجود ہے اور شادی میں شرکت کر رہا ہے اور ایجاب و قبول کا پروسیس دیکھ رہا ہے، تو اس کو نکاح کا گواہ تصور کیا جائے گا۔ یہاں پہ ایک اور ضروری بات کرتے چلیں کہ حنفی اسکول آف تھاٹ کے مطابق، یعنی کہ حنفی فقہ کے مطابق، اگر گواہان کی تعداد پوری نہیں ہے یا گواہان ہی موجود نہیں ہے تو ایسے نکاح کو irregular نکاح کہا جائے گا، یعنی کہ فاسد نکاح کہا جائے گا، اور کوئی بھی irregular نکاح یا فاسد نکاح کسی بھی وقت ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ یہاں پہ ایک اور بات یاد رکھیں کہ یہ سارا پروسیس، یعنی کہ ایجاب و قبول کا پروسیس اور گواہان کی موجودگی اور یہ سارا معاہدہ جو طے پا رہا ہے، یہ ایک ہی سٹنگ میں ہونا چاہیے۔ اس کی فیوچر اوبلیگیشن نہیں ہونی چاہیے یا فیوچر ڈیوٹیز نہیں ہونی چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی قسم کا وعدہ نہیں کیا جا سکتا کہ میں آپ سے فیوچر میں شادی کروں گا۔ یہ ایک ہی سٹنگ کا کام ہے جس میں پرپوزل بھی ہوگا، ایکسیپٹنس بھی ہوگی، گواہان کی موجودگی بھی ہوگی، اور یہ معاہدہ طے پا جائے گا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔